لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ میں بیعت کا طریقہ۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مرید اور سالک گویا اپنی رضامندی کو، اپنی منشا کو فروغ کرتا ہے، بیچتا ہے شیخ کے ہاتھوں پر، اور وہ اپنی آزادی کو یا اپنی غفلت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اس شیخ کے ساتھ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں اب نیکی کے راستے پر چلوں گا، خیر کے راستے پر چلوں گا۔ تو بیعت کا جو اصل مفہوم ہے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ مومنین نے اللہ کے حبیب کے ساتھ بیعت کی ہے اور کئی باتوں پر بیعت کی ہے۔ جہاد پر بیعت ہوئی ہے، خیر کے کام پر بیعت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو بیعت کی جاتی ہے صوفیہ کرام کے ہاں اور اہل طریقت کے ہاں، اس میں برکت کا بیعت بھی شامل ہے، اس میں بیعت تمسک بھی ہے، یعنی ہم مشائخ کرام کے دامن میں آئی۔ جو اصل بیعت ہے وہ بیعت ارادت ہے۔ بیعت ارادت سے مطلب یہ ہے کہ مرید اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے قرب کے راستے کا مرید ارادہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جناب سیدنا مبارک رحمہ اللہ سالکین سے لیا کرتے تھے، جس کو بیعت ارادت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تمام شرائط بھی مرید پر لاگو ہوتے ہیں جو کہ بیعت ارادت کے ساتھ مختص ہے، کہ وہ مرید اپنے شیخ کی رضامندی کے ساتھ چلے گا، شریعت کی پابندی کرے گا، ذکر کی پابندی کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بیعت کا جو عام طریقہ ہے وہ تو یہ ہے مرد کے لیے، کہ مرد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے شیخ کے ہاتھوں میں دے گا۔ شیخ کو مناسب ہے کہ وہ بیعت لینے سے پہلے ایک بار فاتحہ شریف پڑھے، قل ہو شریف 3 بار پڑھے، اور اس کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے لے کر اپنی مرشد تک، تمام مشائخ کے ارواح تک کیا کرے؟ ایصال ثواب کرے۔ اگر ایک بندے کی بیعت، اگر بہت سارے بندوں کی بیعت دینی ہو تو اس کے لیے ایک بار فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا کافی ہوگا۔ اس کے بعد دونوں وضو کی حالت میں ہوں گے، اور مرید اپنے دونوں ہاتھوں کو شیخ کے ہاتھ میں رکھے گا، اور شیخ اس کو جو ہے وہ کچھ کلمات کا تلقین فرمائے گا۔ وہ کلمات کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کے بعد دوسرا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر چوتھا کلمہ، اور اس کے بعد جو ہے استغفار، اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور آخر میں ترضیہ اردو باللہ شریف، اس کو پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کلمات کا ہم ورد بھی کر لیتے ہیں۔ اور ان کے بعد مرید اپنے ہاتھوں کو واپس اپنے رانوں پر یا اپنی جو ہے وہ گود میں رکھے گا، اور شیخ جو ہے وہ ابتداء اپنی 2-3 انگلیاں سالک مرید کی لطیفہ قلب پر، جو پہلا سبق ہے طریقہ نقشبندیہ کا، لطیفہ قلب پر رکھے گا، اور اس کو 3 بار تلقین کرے گا زبان کے ساتھ پڑھنے کا، کہ پڑھے اللہ اللہ اللہ، اور شیخ کے ساتھ مرید بھی ان الفاظ کا تکرار کرے گا، اسم ذات کا اللہ کا 3 بار تکرار کرے گا۔ اس کے بعد شیخ مرید کو فرمائے گا کہ دوبارہ زبان سے ذکر نہیں کرنا اس طریقے کے اندر، اور اپنی قلب کی طرف متوجہ رہو، دل کی طرف متوجہ رہو، اور اس کو مجبور کرو، مکلف کرو زبردستی کہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرے، ورد شروع کرے۔ وہ ذکر شروع کرنے کے بعد ظاہر بات ہے نئی مرید کے لیے تو تکلف ہوگی، کوشش کرنا پڑے گا اس کو، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ادھر سے شیخ کامل مکمل توجہ کرے گا، اپنے قلب کو مرید کے قلب کی طرف متوجہ کرے گا، اور اپنی فیض کو سالک کے قلب میں ڈالے گا، کہ جو یا اللہ جو تو نے مجھے کمال دیا ہوا ہے اس قلب کے سینے میں آپ کے فضل و کرم سے، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے اس مرید کی سینے میں ڈال رہا ہوں۔ پھر قلب میں توجہ کرے گا، اسی اسم ذات کی فیوزات کو اس کے سینے میں ڈالے گا، اور زبان سے تائید کے لیے، قوت کے لیے ہو کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ ہو یہ ذات محضہ کی طرف اشارے کا کلمہ ہے۔ کون سا ذات؟ وہ ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ گویا وہ اسم سے نکل کر ذات کی طرف سے توجہ کا طالب ہوتا ہے شیخ، اور وہ مرید کی سینے میں ڈال۔ ایک ہے اللہ کا کلمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، ایک ہے وہ ذات جس کا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو یہ لفظ ہو کلمہ سے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کرے گا شیخ؟ اپنے قلب سے سالک کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر
توجہ فرمائے گا، دھیان رکھے گا، اس کے قلب سے غفلت دور ہو جائے، اس اسم ذات کے ذکر کے ساتھ اس کا قلب جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ ذاکر ہو جائے، اور زبان سے ہوگا یا ویسے توجہ کرے گا، تاثیر لے گا، اپنا اثر اس کے قلب پہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مشائخ کرام کے جو ہے وہ برکات سے وہ سالک جو ہے جلدی جو ہے وہ اس نعمت سے مشرف ہو جائے گا۔ مبارک کلمات یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ یہ پڑھ کر پھر شیخ جو ہے سالک کے لطیف قلب میں انگلیاں رکھ کر اور اس کو متوجہ کر کے فرمائے گا کہ پڑھے اللہ 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 3 مرتبہ، اس کے بعد زبان کو بند کیا جائے گا اور آنکھ کھلے رہے، آنکھ شیخ کی طرف رہے، لیکن دل کا دھیان بلا کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، اللہ اللہ کا ورد کرتا رہے، یہاں تک یہ ورد یاد کرد سے نکل کر، پہلے کیا ہوتا ہے یاد کرد، وہ خود اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر وہ یاد کر سے نکل کر یادداشت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یہ ذکر چاہے نہ چاہے، وہ دل جب ذاکر ہو جائے نا پکا، اس کو حیات زندگی نصیب ہو جائے ذکر کے ساتھ، پھر خود بخود وہ ذکر کرنا شروع کرے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وہ کیا رہے گا، وہ ذاکر رہے گا۔ اور پھر چاہے شیخ موجود نہ بھی ہو، مرید کو چاہیے کہ جب جب مکمل غیاب میں بھی وہ مکمل دھیان کے ساتھ قلب کی طرف متوجہ رہے اور قلب کو اپنی خالق کی طرف متوجہ رکھے۔ اور اس کے طریقہ کیا ہوگا کہ اس میں ذات اللہ اللہ کا ورد کرے گا، اس نام میں وہ تاثیر ہے جو کسی اور نام میں نہیں ہے، اس نام میں وہ خوبیاں ہیں جو کسی اور نام میں، اس نام میں وہ کمالات ہیں جو کسی اور ورد میں وظیفے میں کسی نام میں موجود نہیں ہے، تو اس کا تاثیر جو ہے وہ سالک کے قلب پر حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ لا الہ